میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی ماہنور اور اس کی ماں کا اصل چہرہ شاہویر کے سامنے آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ ایسے موقع پہ کہ جبکہ شاہویر پہلے سے ہی بہت غم زدہ ہے، ایسے میں اپنی محبت ماہنور کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد شاید شاہویر کافی عرصے تک خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ دراصل جب سب لوگ عنبر کے کفن دفن میں مصروف ہوتے ہیں اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے میں رخسانہ عنبر کے کمرے میں چپکے سے جاتی ہے، اس کی الماریاں کھنگالتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عنبر کے پاس تو کافی مال رکھا ہے۔ تو رخسانہ ماہنور کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی سنہری موقع ہے، عنبر کی الماری تو میں دیکھ چکی ہوں، اب جب باقی بہویں بھی وہیں پر موجود ہوں گی تو میں ان سب کا کمرہ بھی چیک کروں گی اور تو اس سلسلے میں میری مدد کروائے گی، جس کے بعد یہ سارا مال لوٹ کے ہم دونوں ماں بیٹی چپکے سے یہ گھر چھوڑ کے بلکہ یہ شہر چھوڑ کے ہی کہیں غائب ہو جائیں گے۔ ماہنور پہلے تو اپنی ماں کا پلان سن کے کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو شاہویر اور باقی گھر والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن رخسانہ اپنی بیٹی ماہنور کو ہمت دیتی ہے کہ پہلے کبھی پکڑے گئے ہیں جو آج پکڑے جائیں گے، اور اگر آج کا چانس مس کر دیا تو یاد رکھنا اس کے بعد ایسا گولڈن چانس ہمیں اس گھر میں نہیں ملے گا۔ چاروں ناچار ماہنور کو اپنی ماں کی باتوں میں آنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ ماہنور کا دل شاہویر کے ساتھ لگ چکا ہے اور وہ چاہتی تو یہی تھی کہ اب ساری زندگی شاہویر کے ساتھ اسی گھر میں گزار دے، کیونکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے تنگ آ چکی تھی۔ لیکن رخسانہ کا لالچ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی جلد ہی ڈبونے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی دونوں ماں بیٹی سارا مال ایک بیگ میں بھر کے یہاں سے رفو چکر ہونے لگتے ہیں تو عین اسی وقت شاہویر کسی کام سے اس طرف جاتا ہے اور ان دونوں کو گیٹ کی طرف ایک بیگ کے ساتھ بڑھتے دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گھر میں تو سوگ کا سماں ہے، سب عورتیں نیچے بیٹھی ہیں، یہ دونوں ماں بیٹیاں آخر بیگ اٹھا کے کہاں جا رہی ہیں۔ آگے بڑھ کے جب رخسانہ اور ماہنور کو پکارے گا تو دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ جائیں گے، جس پہ شاہویر کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے ماہنور کے ہاتھ سے وہ بیگ پکڑے گا اور اس کو کھول کے جب شاہویر اندر چیک کرے گا تو اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ بیگ زیور اور پیسے سے بھرا ہوگا۔ شاہویر حیرت اور غصے کے ملے جلے اثرات سے ماہنور اور رخسانہ کی طرف دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ ہے تم دونوں کی اصلیت؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہی تھیں کہ تمہاری ماں چلی گئی تو کیا ہوا، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں؟ ارے آپ جیسی عورت تو میری ماں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے شاہویر اسی وقت پولیس کو کال کر کے ان دونوں کو پولیس کے حوالے کرے، لیکن پولیس کی حراست میں دینے سے پہلے ماہنور سے یقیناً اپنا رشتہ بھی ختم کر دے گا اور پھر بیٹھ کے سوچے گا کہ میری ماں مجھے کتنا سمجھاتی تھی کہ شاہویر تم کیسے لوگوں میں پھنس گئے ہو، میں نے اپنی ماں کی جیتے جی ایک نہیں سنی، انہیں کس قدر تکلیف تھی کہ میں نے ایمان جیسی وفادار باشعور لڑکی کو چھوڑ کے ماہنور جیسی لڑکی سے نکاح کیا ہے، اور میں نے ایمان کو بھی کتنی تکلیف دی۔ کاش کہ میری عقل سے پردہ پہلے ہی اٹھ گیا ہوتا اور میں اپنی ماں کے مرنے سے پہلے ہی اس ماہنور کو چھوڑ کے ایمان کو اپنا لیتا، کم سے کم میری ماں اس دنیا سے میری طرف سے سکھی ہو کے تو جاتی۔ شاہویر کو تو ویسے عنبر بیگم، آصف صاحب، ایمان کے ساتھ ساتھ گھر کے ایک ایک فرد نے سمجھایا تھا کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو یہ بہت غلط ہے، تم ایک ایسے دلدل میں پھنسنے والے ہو جس سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن تب تو شاہویر کی آنکھوں پہ بس ماہنور کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی تھی، اسی لیے سارے گھر والے ہی غلط دکھائی دے رہے تھے۔ اور اب جب باقی سب گھر والوں کو ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو سبھی لوگ شاہویر کو بہت باتیں سنانے والے ہیں، لیکن شاہویر سب سے زیادہ شرمندہ ایمان سے ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کس طرح ایمان سے معافی مانگے۔ دوسری طرف عنبر بیگم کے جنازے پہ سبھی لوگ عنبر بیگم کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی خاتون جس سے کبھی کسی کو گلہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر رشتے کو اتنی خوبی سے نبھایا کہ جانے سے پہلے ایک مثال قائم کر کے گئی ہیں۔ تینوں بہویں اپنی ساس کے جانے پہ اتنی غمزدہ ہیں اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، ایمان کہتی ہیں کہ مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ میری ساس ہیں، مجھے تو ہمیشہ وہ میری ماں لگیں، کیونکہ جس طرح میرے ماں باپ میرے دکھ پہ دکھی اور میری خوشی میں خوش ہوتے تھے،
امی بھی بالکل اسی طرح خوش ہوتی تھیں، اور اگر وہ نہ ہوتیں تو شاید میں کبھی جاب بھی نہ کر پاتی۔ جس طرح سے انہوں نے زاویار کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، ان کے بغیر تو شاید میری زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ وہیں مہک بھی کھل کے اعتراف کرتی ہے کہ میری ساس لاکھوں میں ایک تھیں، کیونکہ جس طرح میں ماں نہیں بن سکتی تھی تو کوئی اور ساس ہوتی تو پتہ نہیں مجھے کتنے تانے دیتی اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ لیکن امی نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ اللہ سے بس ہم دعا کر سکتے ہیں، باقی جو اس کی مرضی میں خوش ہونا سیکھو۔ اللہ نے جب جہاں جو خوشی لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ وہیں فبیہہ بھی کھل کے اعتراف کرتی ہے کہ شروع میں حالانکہ میرا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، میں اپنی من مرضیاں کرتی تھی، جہاں دل چاہتا تھا آتی تھی جاتی تھی، لیکن آنٹی نے مجھے کبھی بھی کہیں جانے سے نہیں روکا۔ اور پھر جب میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو آنٹی ہی تھیں جنہوں نے نہ صرف میری ماں کو تسلی دی بلکہ مجھے بھی کہا کہ اب تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ المیر سے بھی کہا کہ چونکہ ان کا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے تو تم کوشش کرو کہ ان کے سب کام خود کر دیا کرو، اور یہاں بھی المیر کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ جب تمہاری شادی ہو چکی ہے تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہارے سارے کام کرے۔ ادھر عنبر بیگم کو جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو آصف صاحب بہت غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں ٹیس سی اٹھتی ہے اور وہیں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ جب سب انہیں سنبھالتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا عنبر کے بغیر اب میں بھی زیادہ دن جی پاؤں گا، کیونکہ عنبر کے بغیر تو میں نے کبھی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا۔ لیکن پیچھے ایک ایسا انسیڈنٹ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے سب کو فبیہہ کی حرکت بہت بری لگے گی، کیونکہ جنازے کے اٹھ جانے کے کافی دیر بعد عورتوں میں چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک عورت دوسری سے کہتی ہے کہ تینوں بہوئیں آرام سے بیٹھی ہیں، انہیں ذرا نہیں احساس کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے، کھانا ہی لگوا دیں۔ ایسے میں فبیہہ نہ تو موقع کا لحاظ رکھے گی نہ ہی لوگوں کا، اور منہ پھٹ ہو کے بول پڑے گی کہ تم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، میت اٹھتے ہی تم لوگوں کو کھانے کی پڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مہک، ایمان اور شہناز کو شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ فبیہہ کو اس موقع پہ کم سے کم اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن لگتا ہے فبیہہ کی تربیت میں تسلیم نے کافی کوتاہیاں کی ہیں کہ اپنی بیٹی کو سمجھایا ہی نہیں کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے۔ یوں تو فبیہہ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں میت ہوئی ہو وہاں لوگوں کو کھانے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف بھی بیان کر دیں اور سامنے والے کو برا بھی نہ لگے۔ بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ تسلیم کی حالت بھی کافی خراب ہے، کیونکہ جنازے میں وہ شریک نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں تسلیم خود ہی یہ فیصلہ کرے کہ زین کو مہک کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ جب سب گھر والے کہیں گے کہ مہک اور آریان کوئی بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو تسلیم کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میرے جانے کے بعد زین کو اگر کوئی بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے تو وہ مہک ہی ہو سکتی ہے۔ مہک کو تو یوں لگے گا کہ میری ساس چاہے چلی گئی ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف شاہویر بھی صدقے دل سے ایمان سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اور ایمان شاید شاہویر کو معاف نہ کرتی، لیکن اب وہ سوچے گی کہ میری ساس کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں اور شاہویر ایک ساتھ رہیں، تو وہ بس اپنی ساس کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے شاہویر کو دل سے معاف کر دے گی۔ تو ناظرین، میں نے تو آج کی ایپیسوڈ میں عنبر بیگم کو بہت مس کیا۔ آپ میں سے کس کس نے مس کیا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔